ہم اہل سنت و جماعت بڑے مظلوم لوگ ہیں۔ ہمارے خلاف بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہاں تک تھا کہ ان سنیوں کے پاس نہ قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے، کوئی خبر واحد نہیں، بس من گھڑت واقعات ہیں جن پر ان کے عقائد کی بنیاد ہے۔ پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ میں کالے کی منڈی یہاں جلسہ کے لیے گیا۔ جب میری تقریر ختم ہوئی تو علماء دیوبند میں سے جو متشدد گروپ ہے انہوں نے اپنی مسجد کا سپیکر کھول لیا اور مجھے کہا، اے سعید اسد، بھاگنا نہیں ہے، ہم سے مناظرہ کر کے جانا ہے۔ وہ پہلے ہمارے 2-3 واعظین کو اس طرح بھگا چکے تھے، انہوں نے سمجھا یہ بھی ایک واعظ ہے، تو مجھے انہوں نے چیلنج کر دیا۔ میں نے بھی سپیکر کھول کر کہا، میں بہت شکریہ کے ساتھ آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، آئیے میرے ساتھ مناظرہ کی شرائط طے کیجیے۔ جب یہ جوابی بیان میرا جاری ہوا، اب تو وہ سارے برف پر لگ گئے۔ یہ جو بڑے آرام سے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ یہ اب بار بار ہماری طرف سے، اس وقت ہم بھی جوان تھے، پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے بار بار کہا، اوے آتے نہیں ہو، آؤ آؤ آؤ۔ پھر انہوں نے کہا، جی چیئرمین صاحب ساتھ ہوں گے تو آئیں گے۔ ہم نے کہا، جی چیئرمین صاحب کو ساتھ لے آؤ۔ وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا، جی ہم آپ سے کرتے ہیں مناظرہ، لیکن اب نہیں، اب صرف شرطیں طے کریں گے۔ میں نے کہا، جی بسم اللہ۔ 2 موضوع تھے، ایک نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ، نور و بشر والا مسئلہ، جس میں خام خواہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ السلام کو بشر مانتے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ اللہ کے نور کا ٹوٹا نبی کریم علیہ السلام کے نور کو مانتے ہیں، اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم تو جو سرکار کے نور کو اللہ کے نور کا جز مانے اسے بھی بے ایمان کہتے ہیں، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا مطلقاً انکار کرتا ہے ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیا بات، واہ۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ خیر، انہوں نے شرطیں وغیرہ جب طے ہو گئی تو وہ کہنے لگے، آپ دلائل کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا، بھائی دلیل ہی دوں گا نا، نئی چیز کوئی اور چیز تو نہیں لے آؤں گا نا، دلیل دوں گا جو دلیل ہوگی، کیونکہ یہ مناظرہ کا اصول ہے کہ مسلمات خصم پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جو مد مقابل ہے وہ جس چیز کو مانتا ہے دلیل میں وہی پیش کیا جائے گا، اور ایسی چیز ہم نہیں پیش کر سکتے جس کو وہ مانتا نہ ہو۔ مثلا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو تو ہم ان کے سامنے بائبل تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن کو ہم مانتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے۔ وہ جس چیز کو مانتے ہیں ہم اسی چیز کو بیان کریں گے۔ تو میں نے کہا، بھئی وہ دلیل تو مسلمات خصم سے ہی ہوتی ہے نا۔ کہا، نہیں جی ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس سوائے ہمارے بزرگوں کی عبارتوں کے اور کچھ نہیں ہے، دلیل صرف قرآن اور حدیث سے ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم کوئی اور آپ کو کتاب پڑھنے نہیں دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے پھر ہنس کے کہا، یار پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے، صرف قرآن پر آ جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ۔ دلیل ہم صرف قرآن سے دیں گے، ہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ ہم پیش کر دیں گے، دلیل صرف قرآن ہوگی، مفسر دلیل نہیں ہوگا، مفسر اس دلیل قرآن کا مبین ہوگا۔ تو حیران ہو کے کیونکہ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دلیل صرف قرآن سے دیں گے؟ میں نے کہا، میں ہی کہہ رہا ہوں نا،
تو پھر مناظرہ ہوا ان دونوں موضوعات پر، اور ہم نے دلیل میں صرف اللہ کا قرآن پیش کیا۔ واہ، ایک نور و بشر تھا، دوسرا مسئلہ علم غیب۔ کیا بات، تو بھئی آپ کو بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس سنت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، صرف اخبار احاد ہیں۔ اور سنت جو ثابت ہوتا ہے وہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے نا، تو تم اخبار احاد کو کیا سمجھتے کیا ہو؟ بات، ہاں، اس خبر واحد کو ہم نہیں مانتے جو قرآن کے مد مقابل ہو بے شک، یا درایت اس کی تائید نہ کرتی ہو، اس کو نہیں مانتے۔ باقی تو ہم مانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کو۔ تو بھئی ہمارے پاس مسئلہ علم غیب پر بھی اصل دلیل قرآن ہے، سبحان اللہ، مسئلہ استعانت بھی پر بھی اصل دلیل ہمارے قرآن، پاس قرآن ہے، ہم قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا عقیدہ بیان کرنا ہے، ہم نے کون سے دلائل دینے ہیں۔ اگر آپ لوگ کنفیوز نہ ہوتے، میں جو کتنے سالوں سے شور مچا رہا ہوں کہ بھئی 3 جھگڑے ہیں، ایک شرک والا، ایک بدعت والا، یہ 2 الزام آپ لوگ ہم پر لگاتے ہو نا، اور ایک ہمارا الزام ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ایسی عبارتیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے جن میں نبی کریم علیہ السلام کی توہین پائی جاتی ہے۔ تو آؤ نا تینوں باتوں کو ہم ٹیبل پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں طے کر لیتے ہیں۔ اتنے سالوں سے جو میں شور مچا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے کیوں میری اس دعوت کو قبول نہیں کیا؟ آخر کچھ تو ہے نا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے بیٹھ کر شرک کی تعریف کر کے ان کو مشرک ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ سامنے بیٹھ کر بدعت کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہمیں بدعتی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سنیوں کی باری آئے گی تو جب وہ عبارات کا رد کریں گے تو کھڑاکا نکل تو ہمارے پاس ان کا جواب کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹے ایسے نہ کرو، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے مسئلہ علم غیب پر، حدیثیں بھی ہیں۔ چلیے میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں قرآن شریف سے۔ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے غیب کو مانے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جو لوگ غیب کو مانتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے واہ، کس کے غیب کو سبحان مانتے ہیں، اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کس کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی یہ ماننا پڑے گا ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو پردہ غیب میں ہیں، ہم نہیں ان کو جانتے۔ صرف زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کر کے ہم نے اللہ کو مانا کہ ہاں اللہ ہے۔ بے شک، ہم نے زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کر کے مانا کہ جبریل ہے، جبریل غیب ہے۔ ہم نے زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کر کے مانا ہاں وہی ہے جو سرکار پر اترتی ہے، تو وہی بھی غیب ہے، جبریل بھی غیب ہے۔ اور بتاؤ کیا نبی کریم علیہ السلام ان دونوں غیبوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو بیٹے ایسے ضد نہ کرو کہ سنیوں کے پاس کچھ نہیں۔ اونٹ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہے نا پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم سے بھی بڑی چیزیں ہیں۔ پھر مسئلہ استعانت پر آ جائیے آپ لوگ۔ آپ تو آج تک اپنا دعویٰ ہی متعین نہیں کر سکے، بس ایاک نستعین پڑھ دیا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔
پر جب ہم کہتے ہیں کہ اوے خود تو تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں۔ اب پھر ایاک نستعین کے اندر تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ خلص باب ایسے نہ کرو، ہمارے پاس قرآن ہے، اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو مدینہ طیبہ میں رہنے والے مسلمانوں کا نام اللہ نے انصار کیوں رکھا؟ واہ واہ واہ، انصار کا تو معنی ہی مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بھائی بہت بڑی بات، اصل جو فرق ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کلمہ پڑھنے والے قرآن پر اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیے، ایاک نستعین، ایاک یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور مقدم ہے، نستعین فعل مضارع ہے، صیغہ جمع متکلم کا ہے، باب استفعال ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ضمیر فعل پر مقدم ہو جائے تو فائدہ حصر کا دیتی ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں، ترجمہ یہ بنا، اور تو ترجمہ کوئی نہیں بنتا، یہی ترجمہ بنتا ہے نا، ایاک نستعین۔ اب ذرا سمجھیے گا، قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا فتقون، یا ضمیر منصوب منفصل مقدم، فتقون فعل مؤخر، صرف مجھ ہی سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ یہ فائدہ حصر کا دے رہا ہے، بالکل، لیکن خود ہی فرماتا ہے فتقوا النار، اور جہنم سے بھی ڈرو۔ واہ واہ، اب مجھے یہ بتائیے، سبحان ہم اللہ، جہنم سے ڈریں کہ نہ ڈریں؟ کیونکہ پہلے تو ضمیر منصوب منفصل مقدم ہو گئی، فائدہ حصر کا دیا کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اب بتاؤ، اللہ کے ساتھ ساتھ جہنم سے بھی ڈریں کہ نہ ڈریں؟ کیا بات ہے، واہ، ڈریں گے۔ کیوں؟ اللہ سے ڈریں گے معبود سمجھ کر، اور نار سے ڈریں گے، دوزخ سے ڈریں گے اس کی مخلوق سمجھ کر۔ اچھا، ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ورب فعل کی نسبت ڈائریکٹ فاعل کے ساتھ کی جاتی، سبجیکٹ کی طرف کی جاتی، اور کبھی کبھی ورب فعل کی نسبت جو ہے ریزن سبب کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جب اصل فاعل کی طرف نسبت کی جائے تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جب ریزن اور سبب کی طرف نسبت کی جائے مجاز کا، تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ حقیقت اور مجاز کو گڑبڑ کر دیتے ہو۔ ہم الگ الگ رکھتے ہیں، اللہ کو فاعل حقیقی مانتے ہیں، کسی اور کو تو ہم فاعل حقیقی نہیں مانتے۔ ہم تو جس کو بھی مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے سبب سے ہم مانتے ہیں۔ تو بھئی آپ اپنی کنفیوژن کو دور کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، میں پھر دعوت دے رہا ہوں۔ یہ قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں آپ کی بے وقوفی کی وجہ سے کہ جنا والا میں قتل ہو گیا جی، اس بات پر قربانی میں کسی اور کا حصہ ڈالا اگر جائے، میت کا، یعنی میت کی طرف سے اگر قربانی کی جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ حالت ہے نا، تو خام کا غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دی، جنگ کروا دی آپ نے۔ تو خدا کے لیے باز آ جائیے، اور جو میں دعوت دے رہا ہوں اس پر آئے۔ علم غیب پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور مسئلہ استعانت پر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ میں نے جو پورے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے اس کو آپ ذرا دوبارہ سن لیجیے۔ جامع امینیہ رضویہ، یہ یوٹیوب پر کلک کیجیے، پورا میرا دورہ تفسیر القرآن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 171 لیکچرز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مشورہ دوں گا سب ساتھیوں کو، یہ شرک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے میرا وہ لیکچر ضرور سنا۔ کیا بات۔